بات سنائی. آپ فرماتے کہ وہ مسلسل 1000 مہینے کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا. صحابہ کرام نے کہا واہ واہ سبحان اللہ. لیکن اتنی لمبی عمر اللہ نے اس کو عطا کی کہ وہ شعور میں آیا. اس کے بعد 1000 مہینے وہ اللہ کی بارگاہ میں 30,000 راتیں عبادت کرتا رہا. ابھی صحابہ کرام یہ تعجب کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے یہ عظمت عطا کر دی کہ سورہ شب قدر کے حوالے سے سورۃ القدر نازل فرما دی. فرمایا کہ وہ 30,000 راتوں میں ایک بندہ عبادت کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے مناجات کرتے کرتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے کرتے توبہ استغفار کرتے ہوئے جتنی روحانی ترقی کرتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. نبی پاک کا کوئی امتی اگر ہمت کرے کمر بستہ ہو جائے شب قدر کی اس ایک رات میں وہ محنت کرے ترقی کرے اللہ پاک اس کی ترقی کو اس سے بھی آگے کر دیتا ہے, اللہ کی اور قریب ہو جاتا ہے. اس ایک رات کی رفتار 1000 راتوں کی رفتار سے کہیں آگے رفتار اللہ بنا دیتا ہے. جیسے یوں سمجھے کہ آج سے کئی 1000 سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے پیچھے جائیں, انسان سفر کرتا ہے مکہ معظمہ کا. اگر پاکستان سے جائے ساہیوال سے جائے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر تو کتنا سفر لگتا ہے, کتنی مدت گزر جائے گی. لیکن آج اللہ پاک نے آسانی پیدا کر دی کہ بندہ یہاں سے کار پہ بیٹھا ایئرپورٹ پہ پہنچا, وہاں سے جہاز پہ بیٹھا 4 گھنٹے میں اللہ کے گھر میں جا پہنچا. ترقی ہوگی, تیزی. اللہ پاک فرماتے ہیں شب قدر میں امت مسلمہ کے لیے رب نے تیزی رکھ دی ہے. یہ ایک رات عبادت کریں تو ان کی عبادت ترقی اور اپنی تیز رفتاری میں پیاری امتوں کے عابد و زاہدوں کی 30,000 کی عبادات سے آگے نکل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر, اس لیے کوئی میرا امتی بد نصیب نہ رہے. فرمایا تلاش کرو. تحروا کا معنی کیا ہے؟ تلاش. یہ حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کا, تلاش کرو. کس کو؟ لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو. اللہ کے رسول علیہ السلام کب تلاش کریں؟ آپ فرماتے ہیں فی وترن, طاق راتوں میں. کون سی طاق راتیں؟ من العشر الاواخر, آخری 10 راتوں کی جو طاق راتیں. من رمضان, رمضان کے مہینے میں, مہینہ رمضان کا ہو اور آخری اس کا دھاکہ ہو اور اس کی آخری طاق 5 راتیں ہوں, اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قامها ابتغاءها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت مایہ ناز کتاب مسند امام احمد میں اس کو نقل فرمایا اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل فرمایا. اور ائمہ محدثین فرماتے ہیں یہ صحیح کی شرائط پر حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اس رات کو قیام کیا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ, اس رات کے قیام کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور صحیحین کی حدیث بھی ہے, آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سارے گناہوں کی معافی بعض کا ہم روٹین میں بیان کر دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں. کبھی غور کیا کہ ایک گناہ اگر معاف نہ ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. ایک گناہ بعض اوقات انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. ایک گناہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض بدقسمت ایسے ہوتے ہیں
کہ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یبالی بها، اپنے منہ سے ایک لا ابالی پن میں بات کہہ دیتا ہے، بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا متقی، بڑا نیک بندہ، لیکن بعض اوقات پرواہ کیے بغیر کوئی بات منہ سے کہہ دی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اتنی ناپسند آتی ہے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ اگر معاف نہ ہو تو انسان بعض اوقات جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان حشر میں اللہ ترازو لگا دے گا، نیکیاں ادھر، برائیاں ادھر تولی جا رہی، باری باری لوگ آ رہے ہیں، جس کی نیکیوں کا پلڑا باری فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند زندگی جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیاں وہ باری نکلی وہ جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک بندہ ایسا آئے گا اس کے جب پلڑے اٹھائے جائیں گے دونوں ہی برابر برابر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی اگر تم لے آؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب اس بندے کو احساس ہوا کہ ایک نیکی اگر میں نے زیادہ کی ہوتی تو بیڑا پار ہو جاتا، اگر ایک گناہ میرا معاف ہو چکا ہوتا تب بھی بیڑا پار ہو جاتا، ایک گناہ نہ بخشے جانے کی برابر، آج وہ معلق ہو گیا، نہ جنت نہ جہنم، درمیان میں لٹک گیا۔ اس نے دل میں سوچا چلو ایک نیکی کون سی بڑی بات، میں بھی لے آیا، بھاگا وہ ابا جی کے پاس گیا، ابا حضور ایک نیکی، جواب مل گیا، ماں جی کے پاس گیا، جواب مل گیا، بیوی کے پاس پہنچا، جواب مل گیا، اولاد کے پاس آیا، جواب مل گیا، رشتہ داروں دوستوں سب سے جواب مل، اب روتا دھوتا ہوا آ رہا، ہائے ہائے میری قسمت، مجھے تو ایک نیکی نہ کوئی دے سکا۔ ایک بندے نے راستے میں روک کر پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ ساری اپنی بات سنائی۔ اس بندے نے سوچنا شروع کر دیا کہ اوہو میں تو زندگی بھر گناہ کماتا رہا، کفر کی حالت میں زندگی بسر کرتا رہا، اللہ نے مجھ کو مسلمان ہونے کی توفیق دی، میں نے کلمہ پڑھا، ابھی کوئی نیکی نہیں کی تھی کہ مجھے موت آ گئی، اب میرے پلے تو صرف ایک کلمہ پڑھنے کی نیکی ہے۔ یہ بندہ مسلمان تھا، پیدائشی مسلمان تھا، نیکیاں بھی کی، گناہ بھی کیے، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود یہ جنت نہیں پا سکا، تو میں انسان بدقسمت صرف ایک نیکی لے کر آیا، زندگی بھر کے بے شمار گناہ سال لے کر آیا، میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ چلو اس کا کام تو سیدھا ہو جائے۔ اس نے کہا یار میرے پاس ایک کلمہ پڑھنے کی نیکی ہے، تم وہ لے لو۔ وہ نیکی لے کے خوشی خوشی سے اللہ کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس سے لے کر آئے نیکی؟ اللہ تو عالم الغیب ہے۔ کہا جی فلاں بند اس کا، اس کو بھی لے کر آؤ، لے آیا اس کو بھی۔ وہ ڈرتا ہوا سہمتا ہوا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سوال پوچھیں گے تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ کہے گا یا اللہ مجھے اس پر ترس آیا، یہ رو رہا تھا مجھے اس پہ ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتا ہے میرے پاس تو ایک نیکی تھی، میں نے کہا میں تو جنت میں جا نہیں سکتا، یہ رو رہا ہے پریشان ہے، چلیے اس کا کام تو سنور جائے، مجھے اس کے رونے دھونے پہ ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے میرے بندے پہ ترس آیا، مجھے تیرے اوپر ترس آیا، تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کٹھے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بندوں پہ ترس کھانا سیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم لا یرحم، کہ جو اللہ کی مخلوق پہ ترس نہیں کھاتا اللہ اس پہ ترس نہیں کھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں ہمیں بڑی ترغیب دی کہ کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے، کوئی اس کی تلاش سے بد نصیب پیچھے نہ رہ جائے، لیکن اس میں زیادہ ترغیب کس بات کی دی گئی کہ اس میں قیام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مل کے بولیں، قیام، اور انفرادی قیام زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اکیلا تنہائی میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھے اور لمبی لمبی آیات پڑھے، لمبی لمبی صورتیں پڑھے، طویل قرات کرے۔ جو حافظ ہے وہ زبانی پڑھے، اور جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں، نفل کی حالت میں پڑھے، یہ سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اور دوسرا کام کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ تیسرا کام جو نماز پڑھے اس کا قیام بھی لمبا ہو، اس کا رکوع بھی لمبا ہو،
رکوع کے بعد جب کھڑا ہو وہ بھی طویل ہو، اس میں اللہ کی حمد و ثنا پڑھی جاتی ہے۔ سجدے میں جائے، تسبیحات کرے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے دعائیں کرے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب تر تب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں فاکثروا فیہ الدعاء، اس لیے آپ فرماتے ہیں سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگا کرو کہ یا اللہ پاک میرے دل کی مرادیں پوری کر دے۔ کثرت سے دعائیں مانگو سجدے کی حالت میں، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھو۔ بعض احباب تو جھٹکا دیتے ہیں، اگلے سجدے میں گر جاتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان طویل وقفہ کیا کرتے تھے اور مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ رکھنا، یا اللہ ہمیں بلند کر دینا، ہمیں رزق عطا فرمانا، جو ہمارے نقصانات ہو گئے اپنی رحمت کے ساتھ پورے فرما دینا۔ یہ دعائیں پڑھو، اور پھر تشہد میں بیٹھو، وہاں دعائیں پڑھو، درود شریف پڑھو۔ یہ ہے ذکر کی راتیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو وہ اول توڑتے ہی نہیں، اگر اٹھ جائیں قیام نہیں کرتے، اگر قیام کریں خشوع سے نہیں کرتے، اور بعض وہ لوگ ہیں بجائے اس کے اطمینان سے کہیں رک جائیں، کوئی دین کی بات سنیں، قیام کریں، بس جناب پھر رہے ہیں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس جگہ پر۔ کیا فائدہ؟ آپ اللہ کا قرآن اگر سننا چاہتے ہیں تو صرف قاریوں کی آوازیں اور حافظوں کی آوازیں، مولویوں کی آوازیں صرف اس لیے نہ سنو، قرآن کو قرآن سمجھ کے سنو، قرآن کو اللہ کی کلام سمجھ کے سنو۔ اللہ کی قسم جب بندہ اس جذبے سے سنتا ہے تو یقیناً اللہ پاک دل کے دروازے کھول دیتا ہے، یقیناً اللہ دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وگرنہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے مصر میں جا کے دیکھا، وہاں سے آنے والے لوگوں کو دیکھا، اگر قرآن کو محض نعوذ باللہ کانوں کے چسکے کے لیے سنا جائے کہ بڑی اچھی آواز ہے، مولوی صاحب قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، قاری صاحب بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، محض یہ جذبہ، تو اللہ تعالیٰ شاید یہ جذبہ ہمارا پورا کر دے کہ ہمیں لذت آ جائے وقتی طور پر، لیکن جو قرآن سننے کا مقصد تھا، قرآن پڑھنے کا مقصد تھا، ہم یقیناً اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر کی جو عظمتیں اور فضیلتیں ہیں اللہ پاک انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا میں جتنے احباب بزرگ مائیں بہنیں شریک ہیں ان کے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کی تمام پریشانیاں رفع فرما، سب کے دل کی نیک تمنائیں پوری فرما، ہم سب کو بار بار حرمین شریف کی حاضری نصیب فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت یوم حشر میں نصیب فرمانا، آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا، آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا۔ مولا کریم جو ہمارے احباب بزرگ مائیں بہنیں فوت ہو چکی ان سب کی بخشش فرما، یا اللہ ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ وطن عظیم پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ کریم ہمارے جو احباب یہاں جمع ہیں
مولا یہ اپنی نیندیں اور آرام چھوڑ کر تیرا قرآن سننے کے لیے اور تیری بارگاہ میں حاضری کا جذبہ لے کر پہنچے، اللہ ان کا آنا قبول فرما، یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں میں درج فرما، یا اللہ ان سب کی تمام غلطیاں معاف فرما دے، ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، اللہ ان سب کے رزق حلال میں خیر و برکت نازل فرما، تا زندگی اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں ہر مسلمان کی عزت اور قدر اور احترام پیدا فرما، یا اللہ ایک دوسرے کا بغض اور کینہ ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ ہمیں حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، شیطان ابلیس کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نفس عمارہ کے شر سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ پاک ہماری زندگیاں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، قرآن مجید کا ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، یا اللہ جو تیرے نیک بندے تیرے نیک بندوں کی میزبانی میں مصروف رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو نیکیاں عطا فرما، یا اللہ ان کو نیکیاں عطا فرما، یا اللہ جو ان میں بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنا، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ آج ہمارے میزبان ہمارے دینی بھائی ضیاء الرحمن بٹ سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت نازل فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ کریم ان کی والدہ محترمہ جو تیرے پاس آ چکی ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرما، یا اللہ روزانہ میزبانی کر